دنیا صرف زمین کا نام نہیں، دنیا خیالات سے بنتی ہے۔ کچھ خیالات انسان کو آزاد بناتے ہیں اور کچھ برابری کا خواب دکھاتے ہیں۔ 19ویں صدی میں ایسے ہی دو نظریے سامنے آئے۔ ایک کا نام تھا کیپٹلزم اور دوسرے کا نام کمیونزم۔ کیپٹلزم کا آغاز۔ کیپٹلزم اس دور میں ابھرا جب یورپ میں صنعتیں لگیں، کارخانے بنے اور تجارت بڑھی۔ اس نظریے کا بنیادی خیال سادہ تھا: انسان محنت کرے، کمائے اور اپنی محنت کا فائدہ خود اٹھائے۔ ریاست کم مداخلت کرے اور بازار خود فیصلہ کرے کہ کیا بننا ہے اور کیا بکنا ہے۔ کیپٹلزم کے فائدے۔ کیپٹلزم نے ترقی کو رفتار دی، نئی ٹیکنالوجی آئی، کاروبار بڑھے اور لوگوں کو مواقع ملے۔ یہ نظام محنت کرنے والے کو آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ایک حقیقت بھی سامنے آئی: سب کے مواقع برابر نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ بہت امیر ہو گئے اور کچھ پیچھے رہ گئے۔ دولت چند ہاتھوں میں جمع ہونے لگی اور معاشی فرق بڑھتا گیا۔ کمیونزم کا آغاز۔ کمیونزم کیپٹلزم کے رد عمل میں پیدا ہوا۔ کارل مارکس نے کہا، جب دولت چند لوگوں کے پاس چلی جائے تو انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ اس نظریے کا خیال تھا ہر انسان برابر ہے اور دولت سب میں برابر تقسیم ہونی چاہیے۔ کمیونزم کے فائدے۔ کمیونزم نے برابری کا تصور دیا، تعلیم، روزگار اور بنیادی سہولتیں سب کے لیے یکساں رکھنے کی بات کی۔ یہ نظام کمزور طبقے کو تحفظ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن عملی دنیا میں ریاست بہت طاقتور ہو گئی، فیصلے اوپر سے ہونے لگے اور فرد کی آزادی محدود ہو گئی۔ جہاں سب برابر تھے وہاں اکثر محنت کا جذبہ کم ہو گیا۔ آسان الفاظ میں، کیپٹلزم آزادی اور ترقی دیتا ہے لیکن فرق بڑھا دیتا ہے۔ کمیونزم برابری چاہتا ہے لیکن آزادی کم کر دیتا ہے۔ آج دنیا ان دونوں نظریوں کے درمیان اپنا راستہ تلاش کر رہی ہے۔ شاید اصل سوال یہ نہیں کہ کون سا نظریہ درست ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم ایک ایسا نظام کیسے بنائیں جو انصاف بھی دے اور آزادی بھی۔ سوچنے کی بات ہے۔